تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ میرا تو مشن فقط یہ ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ بات تو کلیئر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی فضول گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، لگتا تو یوں ہی ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضول بنایا ہے، اگرچہ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ میرا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف دنیا، یہ میں، یہ میرے بچے، اور یہ میرا خاندان، اور یہ میرا گھر، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرا کاروبار۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ عام طور پہ بس اسی رنگ و بو میں ہم کھو گئے ہیں۔ اس کا یعنی یہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے فضول بنایا ہے، اور اگر بنایا بھی ہے تو میرا مقصود صرف دنیا ہے، ظاہر ہے۔ اب میں تو ظاہر کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑوں گا، تیری مرضی جو ہے مجھ سے سلوک کرے، مجھے نہ جنت کی پرواہ نہ دوزخ کی پرواہ۔ یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں کہ تیری جنت اور تیری دوزخ پہ میرا یہ بالکل یقین نہیں ہے، دیکھوں گا میں، جب پڑے گی تو دیکھوں گا۔ تو اس سے یعنی یہ ہم عملی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کو فضول سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا تو اس کی زندگی، یہ اپنی دانست میں اس نے زندگی کو فضول گزار دیا۔ دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے حدیث۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت میں کون ہے؟ اللہ ہی۔ تو دیکھیں، اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، یعنی بات یہ ہے جو اس سے پہلے کی نشست میں تھی، دنیا ملعون ہے۔ دنیا کو اگر آپ اس کے یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اگر وہ آپ کا مقصد نہیں بنتا تو آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، کیوں کہ آپ نے اپنی مرضی سے اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کو منزل بنا لیا۔ آپ ساری کوششیں اب آپ کی ظاہر کے لیے ہیں، اور دنیا کو آپ نے یعنی غلط مقصد کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، غلط مقصد۔ تو دنیا میں بھی دیکھیں، آپ جو بھی چیز غلط مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر، اب چائے کا ایک چھوٹا پتیلا ہے، اس میں آپ بریانی بنا سکتے ہیں، یعنی یہ سوچ ہی غلط ہے نا۔ اس کے لیے تو بڑا پتیلا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو آپ اگر ایک چیز کو اس کے مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے تو اسے آپ ضائع کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ تو دیکھیں، یہ ملعون والی بات تو جو ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اچھا، ایک بات میں یہی بات ایک اور انداز سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا رخ جو ہے، رخ مدعا زندگی کا، اگر اللہ کو آپ نے بنا لیا اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی، یعنی اللہ کو منزل بنا لیا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ آپ کا یقین کس بات پہ ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے تو بس آپ کی کہانی ختم ہوگی۔ اگر اپنی حقیقت پر آپ کا یقین نہیں ہے، وہ یقین آپ کو کون کرے گا؟ وہ اطلاع وہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تو وہ حقیقت تو ہماری نور ربانی ہے، ہماری روح جو ہے اس کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نور ہے، اور یہ لفظ کن سے پیدا ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عالم امر میں لفظ کن سے پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری ارواح، ہو جا تو ہوگی، اور مادہ کیا ہے؟ نور۔
اب وہ نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دے دیا اور یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے. یہ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہ کائنات جو ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے بنائی ہے، کیونکہ آپ اس میں ایک اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، اکیلا رب کے پاس جانا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو مدعا نہیں بنایا، زندگی کا مدعا نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ فضول سمجھ لیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک اور انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے منزل کو پہچان لیا کہ میں نے جانا کہاں ہے. وہ آیت یاد ہے آپ کو، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو جانا ہے تیاری کر کے، خلیفۃ اللہ بن کے. یہ ایک جملہ جو ہے نوٹ کر لیں، اگر آپ خلیفۃ اللہ نہ بنے تو بس آپ کی زندگی فضول ہے. تو بہرحال دیکھیں، اپنی پہچان اس پر یقین کریں. اگر کوئی اپنے آپ کو جان گیا کہ میری حقیقت تو یہ ہے، پھر یہ دنیا میں آنے کے مقصد کو اس نے جان لیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. میرا تو مشن فقط یہ ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ تک پہنچ جاؤ. بات تو کلیئر ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے مقصد حیات پر یقین کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اللہ کی ہدایت اپنے آپ کو یہ اللہ پر بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیعت. اگر اللہ سے یہ بیعت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تم نے جنت چاہیے تو تم اپنے آپ کو مجھ پہ بیچ دو. تو جب بیچ دیں گے اپنے مال و جان کو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن میں کیا ہے. اگر اپنے آپ کو، اپنے مال و جان کو بیچ دیں اللہ کے، اب اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، زندگی میری مرضی سے، کیونکہ یہ تو ہم نے اختیار بیچ دیا. مال و جان اب کس کے ہیں؟ اللہ کے. اب اللہ کی مرضی سے اس میں خرچ کرو، اس کو امانت سمجھو، اس کو بیجا صرف نہ کرو، فضول نہ اڑاؤ، اسے اسراف نہ کرو، اپنی جگہ پر خرچ کرو، اللہ کو راضی کرو اس مال و جان کے ذریعے. جان بھی لگاؤ، مال بھی کھپاؤ. تو بس میں تمہارا ہوں. مال و جان اگر ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اور اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہے. اگر ایک آدمی اس طریقے سے اس راستے پر چل پڑے، یعنی اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی منزل کو پہچان لے، منزل کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، رسول کی اطاعت شروع کر دے. اب اس کے بعد جو بھی یہ زندگی گزارے گا، اس کا ہر عمل عبادت ہے، بندگی ہے، کیونکہ یہ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھے گا، ہر کام کرے گا اللہ کی مرضی سے کرے گا. اب اس کے بعد یہ بات نوٹ کر لیں، اس کے بعد اس کا ہر عمل عبادت اور بندگی میں شمار ہوگا اور عمل صالح میں لکھا جائے گا. چاہے یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اونچی ڈگری حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اور عام زندگی میں یہ اپنے لیے گھر بنا رہا ہے، بنائے اپنے لیے گھر، کاروبار کر رہا ہے. طلب رزق حلال عین عبادت ہے، سنا ہے آپ نے؟ حصول طلب رزق حلال عین عبادت ہے. آپ نوکری کر رہے ہو، آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ کارخانہ کھول لو، آپ بلینر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو روکا نہیں ہے. بلینر بننے سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے؟ کرو، کماؤ اور خرچ کرو اور اللہ کے لیے کرو.
اس کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخری الفاظ یہ ہیں کہ جو مومن ہے، مومن اب یہ میں نے ایک لفظ کہہ دیا، جو مومن ہے اس کا ہر عمل عبادت ہے اور بندگی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب اس کا کوئی کام چاہے دنیا کا ہو وہ عبادت میں شمار ہوگا، اس میں دنیا اور آخرت یہ سارے کام دین کے ہو جائیں گے۔ آپ دکان میں کھڑے ہوئے 7-8 گھنٹے گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں، بیوی کو خوش کر رہے ہیں یا اس کی یعنی مناسب خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ کاروبار کریں، ایک نہیں 10 کاروبار کر لیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم